یا الہی پورا یہ ارمان ہو جائے، سب سے اونچی سنیوں کی شان ہو جائے، مرتبہ کیا پوچھتے ہو اولیاء کا تم، خلد جس کے نام پر قربان ہو جائے، مرتبہ کیا پوچھتے ہو اولیاء کا تم، خلد جس کے نام پر قربان ہو جائے۔ حضرات اچھی شاعری، عمدہ خیال، فکر و نظر کی فہم و فراست تک کے تمام تر آئینے کی رخ آپ حضرات کی سماعتوں کے قریب سے قریب تر کیا۔ جناب محترم حضرت شاعر اسلام مرشد رضا بنارسی نے اچھا ماحول میں نبی کی نعت پڑھتے ہیں مگر کبھی کبھی زیادہ پڑھ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بنارس کے ایک شاعر کے ایک مشاعرے میں ایک شاعری ہو رہی تھی، ایک شاعر نے تقریباً 12 کلام پڑھ دیے اور 12 کلام پڑھ کے ایک گلاس پانی مانگا۔ ایک بڈھا بھونکلی لے کے اٹھا، کہا خبردار اس کو پانی مت دینا ورنہ یہ پھر 12 کلام پڑھے گا۔ لیکن الحمدللہ دو پر انہوں نے اکتفا کیا، بہت اچھا پڑھتے ہیں واقعی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکتیں مزید چاشنی عطا فرمائے، مٹھاس عطا فرمائے۔ حضرت وقت اتنا کم ہے کچھ بات نہیں کی جا سکتی۔ منظور ملت سرکار کی بات چل رہی تھی، علماء کرام کی ایک عظیم آمد کا حسین سلسلہ شروع ہے، ابھی تک شروع ہے الحمدللہ۔ دعا فرمائے اسٹیج محبت پر ایسے ایسے عظیم ہستیوں کی تشریف آوری ہے کہ ان کا نام جب میرے ہونٹوں پہ آتا ہے تو گلاب کی پنکھڑیاں بھی میرے لب کو سلام کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی جملہ میرے پاس نہیں ہے ان بزرگوں کے لیے، ان کی عظمتوں کی چھتریاں لے کر آپ حضرات کی سماعتوں کے قریب ایک شعر پڑھتا ہوں۔ آپ حضرات سننے کو تیار ہیں تو ایک بار بلند آواز سے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ دیکھیں اسٹیج محبت پر بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ جن کی محنتوں کی وجہ سے، جن کی کاوشوں کے باوجود آج سرزمین اقامت میں علم مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے۔ یہ شمع دن بدن سورج کے مانند اپنا شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کا نام آپ ایک منٹ میں سن لیجئے۔ جناب محترم استاد القراء حضرت قاری سفیر احمد صاحب قبلہ صدیقی، قاری فصلان حضرت قاری راحت حسین صاحب، حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ رضوی، حضرت علامہ مفتی کاشف رضا صاحب، حضرت مولانا شاہد رضا صاحب، حضرت مولانا علامہ مرشد علی مصباحی صاحب قبلہ، حضرت مولانا اقبال صاحب، حضرت قاری امتیاز صاحب۔ ان تمام بزرگوں کی دعائیں ہیں جو آج ہر سال آپ کے خوبصورت دسترخوان پر علم و حکمت کی یہ کھانے سجا کرتے ہیں، کبھی 5 کی شکل میں، کبھی 10 کی شکل میں۔ میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر ہندوستان کے ایک عظیم عالم دین جماعت اہل سنت کا ایک قداور اور خوبصورت ممتاز خطیب کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کروں۔ نعت کا ایک مطلع سن لیجئے۔ ایک شاعر کہتے ہیں جب سرکار کی بات آتی ہے، ہم غلامان مصطفیٰ کی بات جب آتی ہے، تو ایک شاعر نے کہا کہ دیار خلد آقا کے وفاداری سے ملتا ہے، یہ سرمایہ فقط قسمت کی بیداری سے ملتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں بتاؤں کیا، میرا شجرہ ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ نظر سے دیکھنے والوں بتاؤ کیا، میرا شجرہ ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ جب ایک شاعر نے یہ شاعری کر ڈالی تو جونپور کا ایک شاعر اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ کیجئے ذکر شہ نولاک اٹھتے بیٹھتے، چومیے شہر نبی کی خاک اٹھتے بیٹھتے، خواب میں سرکار کے دیدار کی خواہش ہے گر، پڑھتے رہیے بس درود پاک اٹھتے بیٹھتے، پڑھتے رہیے بس درود پاک اٹھتے بیٹھتے۔ جب تمام تر شعراء کی ذہن سازی ہوتی ہے، سبحان اللہ، تمام تر شعراء کی ذہن سازی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ آئیے حضرت تشریف رکھیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے علم و حکمت کے چٹان کی آمد ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ حضرات تمام تر جب کھولا خیال شعراء کی خیال کا جمع کیا، حضرت قاری سفیر جیسے قبلہ خوبصورت استاد کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ارے یہ تو وہ استاد ہیں جن کے بارے میں جمال اختر کہتا ہے کہ مقرر ہوں، کہ شاعر ہوں، کہ حافظ ہوں، کہ مولانا، جو ہیں شاگرد ان کے انفرادی شان رکھتے ہیں۔ آپ کی جماعت کا ایک خوبصورت شمع کی بات کر رہا ہوں، ایک بار حضور قاری سفیر صاحب قبلہ کے نام پر بول دو سبحان اللہ۔ مقدر ہو کہ شاعر ہو کہ حافظ ہو کہ مولانا، جو ہیں شاگرد ان کے انفرادی شان رکھتے ہیں۔ نوازا ہے خدائے پاک نے یہ قاری صاحب کو، ہزاروں میں بھی رہ کر یہ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، ہزاروں میں بھی رہ کر اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ حضرات یہ تمام تر شعراء کے جب خیال کے جمع کیا تو میرے نظامت کے سر سے ایک شعر نکلا ہے، اب وہ شعر سن لیں، سمجھ میں آ جائے گا تو سبحان اللہ بولیے گا، نہیں آئے گا تو اور زور سے بولیے گا تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ پسند نہیں آیا۔ یا بات یاد رکھیے، آپ بولے نہ بولے مجھے یقین ہے فرشتے سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ بس ایک شعر سنیں حضرات، تیار ہیں آپ لوگ؟ سنائیں ذرا، ہاتھ اٹھا کر ایک بار بول دے سبحان اللہ، ایک بار میرے خاندان والے ذرا آپ لوگ بھی بول دے سبحان اللہ۔ امین الدین صاحب قبلہ، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کن کا نام لوں کن کو چھوڑ دوں، سب میرے بڑے ہیں۔
کھل کر ضرور برسے گی رحمت رسول کی. میں نے ابھی تک داد نہیں مانگا آپ سے، کبھی داد نہیں مانگا، نہ اس کے میں خواہش رکھتا ہوں. ارے جن کو دینا ہوگا دے دیں گے. سبحان اللہ. کھل کر ضرور برسے گی رحمت رسول کی. کیوں؟ کیونکہ ہر امتی کو ہوگی ضرورت رسول کی. نہیں شعر سمجھ میں نہیں آیا، لگتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. میں مؤدب کھڑا ہوں، خدا کی قسم مجھے آج ڈر نہیں ہے، جدھر گروں ادھر سنبھالنے والے موجود ہیں. کھل کر ضرور برسے گی رحمت رسول کی. یہ شعر جہاں پڑھتا ہوں اس شعر میں اتنی طاقت ہے کہ پتھروں میں دھوپ اگ جائے، پانی میں زلزلہ آ جائے، زمین کانپنے لگے، آسمان ڈھونپ کر سبحان اللہ کہے. اس لیے کہ میں کسی اور کی تعریف نہیں، مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہوں. جس کو مجھ سے پیار ہوگا مجھ کو دکھانے کے لیے مت بولنا، جس کو نبی سے پیار ہوگا نبی کو منانے کے لیے بول لینا. ذرا سا ایک بار کہہ دو سبحان اللہ. کھل کر ضرور برسے گی رحمت رسول کی، ہر امتی کو ہوگی ضرورت رسول کی. ارے شرما کے منہ چھپانے لگا 14ویں کا چاند، دیکھی جب اس نے غور سے سورت رسول کی. شرما کے منہ چھپانے لگا 14ویں کا چاند، دیکھی جب اس نے غور سے سورت رسول کی. حضرات میرے پاس دو عظیم مہمان ہیں، شاعر اسلام جناب محترم حضرت ضیاء الاسلام ضیاء گڈاوی، شاعر اسلام جناب محترم فرحت مدھو پوری. لیکن میں ان دونوں کو اپنے نظامت کے سامنے والے جو دل پہ جیب رہتا ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو جائے. جانتے ہیں سیاست ہو، خطابت ہو، ایوان سماجیت ہو، جہاں جائیں حضرت العلامہ قاری دلشاد احمد صاحب قبلہ کی خوبصورت رانائیاں رقص کرتی نظر آتی ہیں. ہندوستان کا ایک عظیم شہر بنارس کی زمین پر رہنے والا وہ لے جا جو پورے ملک کے جلسوں کو آباد اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ان کی آواز اچھی ہے، ان کا انداز اچھا ہے، ان کی صحت و تندرستی اچھی ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ ایک عالم دین ہے، مصطفیٰ کے دین کے خوبصورت ناشر ہیں، خطابت کے جملوں کا ایسا دریا بہاتے ہیں جو اس میں ڈبکی لگاتا ہے، مدینہ شریف کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. اور اگر یارو 5 منٹ نہیں حضرت کی 50 منٹ کی کوئی تقریر سن لے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں صبح میں اسے گھر کا پتہ نہیں مدینہ شریف کا راستہ نظر آنے لگے گا. آئیے اسی عظیم عالم دین کی بارگاہ میں میدان خطابت کی اس سورمے سے ملاقات کراتا ہوں جو زمین پر ہوتا ہے تو ہمارے دل کو سکون بنتا ہے، تو آسمان پر ہوتا ہے تو میدان خطابت کا وہ چمکتا سورج بنتا ہے جس کی روشنی میں مذہب اسلام کے ارکان محبتوں کے ماحول میں آ جاتے ہیں. آئیے بلا تاخیر خطیب الملک ملک الخطبہ سماجت الہند حضرت العلامہ قاری دلشاد احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی مقدس بارگاہ میں چلیں. پہلے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں. آپ لوگ اس کو بیوقوف سمجھے ہیں؟ پہلے آپ لوگ اٹھائیے تب لگائیں گے نعرہ. ایسے نہیں نعرہ میں لگا رہا ہوں، جواب آپ کو دینا ہے، لیکن پہلے ہاتھ کو اٹھا لیجئے، اسلام کا جھنڈا بنا لیجئے. اچھا ادھر دیکھیے ادھر کا کیا حال ہے بھائی؟ میرے طرف میں تو ہی چشمہ ہے میرے پاس. نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ ہاتھ اٹھ گئے، آواز اٹھ جائے تو خدا کی قسم آنے والی مصیبت میرے سر سے اٹھ جائے. نعرہ تکبیر! ذرا محبت کے ساتھ اس طرح بولیے کہ سرکار غوث اعظم بغداد شریف سے یہاں آ جائے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، صدقہ نعیاں کا دے چھ عین از علم و عمل، عفو عرفاں عافیت ہم سب گدا کے واسطے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وابنه غوث الأعظم وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ علماء اہل سنت، شعراء کرام، حاضرین عرس، خصوصیت کے ساتھ شہزادہ منظور ملت حضرت سید شاہ عزیز الحق صاحب قبلہ سہروردی اور ان کے دونوں شہزادگان، کافی دنوں کے بعد قامت کی سرزمین پر اس عرس مبارک کی تقریب سعید میں حاضری کا موقع میسر آیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صاحب عرس کے عرس چہلم کے موقع پر حضرت سید صاحب قبلہ نے، جو شہزادے ہیں صاحب مزار کے، مجھے پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہونے کا حکم صادر فرمایا تھا، حاضر ہوا تھا۔
آج یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا عقیدت مندوں کا سمندر، آسمان سے برستا ہوا نور، جامعہ کی فلک بوس عمارت دیکھنے کے بعد یقین ہو چلا ہے کہ اللہ والوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، اور جہاں بیٹھے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا۔ جنگل میں آج عشق رسول کا منگل نظر آ رہا ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے عقیدت مندوں کا یہ جنب غفیر دیکھ کر۔ سہروردی فیضان حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان آج اپنے فیض، اپنا جود، اپنے کرم کا باڑا حضرت شاہ منظور الحق علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھوں سے ہمیں اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات کہی ہے، ان سخی داتا، ان اللہ والوں کی شان عطا کو دیکھ کر جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، اور جس کا سایہ ہے سارے عالم پر، اس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک کی نظر پیش کیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وسلم۔ مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ حضرت قاری سفیر الدین صاحب جو صدر مدرس ہیں اس جامعہ کے، علماء کرام کی ایک ٹیم کے ساتھ حضرت سید شاہ منظور الحق سہروردی علیہ رحمت و رضوان کے دینی مشن کو، اسلامی مشن کو، روحانی مشن کو، ان کے آباء و اجداد کے مشن کو، اس خانوادے کے مشن کو بڑی سچائی اور دیانت کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور اسی فہرست میں میری بھی ایک نیکی شامل ہے جس کا نام ہے حضرت قاری راحت پلاموی، جو اس ادارے کے مدرس ہیں۔ ان کی خدمت میں یہ جو کچھ خدمت کرتے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 100% اس میں ہمارا حصہ ہے، اس لیے کہ ان دونوں بھائیوں کو، چاہے وہ مولانا حسیب اللہ صاحب قادری ہوں یا حضرت راحت پلاموی ہوں، ان دونوں کو میں نے اپنے ساتھ رکھ کر کوشش کی جہاں تک میرے بزرگوں کی نسبت کا فیض انہیں مل سکا، کوشش یہ کی کہ یہ چرخ سنیت کے ستارے ہو جائیں۔ آج ان کا کلام سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے جو بھی محنت کی تھی یہ وصول ہو گئی۔ حضرات، میرے پیچھے دو بہترین ترنم کے شاہکار بیٹھے ہیں، مگر میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ اگر 2-3 شعر آپ لوگ سماعت کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے قیام گاہ پہ کہ آج کل مشاعرہ لوگ بہت سنتے ہیں، لیکن مشاعرے میں بھی انہی شعراء کو زیادہ سنتے ہیں جن کی تان بڑی لمبی ہوتی ہے۔ تو اب میں بہت پریشان ہوں کہ ہمارے پاس کوئی لمبی تان نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم بھی اسی خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، رجب شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہے حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے نسبت حاصل ہے اس مہینے کو، اس لیے چند شعر تازہ ترین سرکار غریب نواز کے منقبت کے حاضر ہیں، ملاحظہ فرما لیجیے، جو نبی اور آل نبی پر درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع حاضر ملاحظہ فرمائیے، ناظم اجلاس تو اس طرح اللہ نے ان کو قیچی والی زبان عطا فرمائی ہے کہ یہ اگر چاہیں تو منٹوں سیکنڈوں میں، وہ تو خیریت کہیے کہ صرف علماء اور شورا کو انہوں نے خوراک بنایا، ہم مقررین کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 500 اور 1000 کا نوٹ اور 10 کے نوٹ، یہ ساری چیزیں ہیں، اب اس کا کیا کوئی ذکر کرے جو کوڑی کا تین ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ناظم اجلاس کو سلامت رکھے۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہر ذرہ اجمیر چمکتا ہی رہے گا، ہر ذرہ اجمیر چمکتا ہی رہے گا، چمکتا ہی رہے گا، چمکتا ہی رہے گا۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ۔ ہر ذرہ اجمیر چمکتا ہی رہے گا، چمکتا ہی رہے گا، گلشن علی کا ہے یہ مہکتا ہی مہکتا ہی رہے گا، گلشن علی کا ہے یہ مہکتا ہی رہے گا، گلشن علی کا ہے یہ مہکتا ہی رہے گا، روکے سے کسی کے نہ رکا ہے نہ رکے گا، روکے سے کسی کے نہ رکا ہے نہ رکے گا، روکے سے کسی کے نہ رکا ہے نہ رکے گا، صدقہ میرے رسول کا بٹتا ہی رہے گا، صدقہ میرے رسول کا بٹتا ہی رہے گا، صدقہ میرے رسول کا بٹتا ہی رہے گا۔ اور یہ شعر کوثر کا جام ان کے فقیروں کو ملے گا، کوثر کا جام ان کے فقیروں کو ملے گا، فقیروں کو ملے گا، فقیروں کو ملے گا، کوثر کا جام ملے کے فقیروں کو ملے گا، فقیروں کو ملے گا، ہر دشمن رسول ترستا ہی رہے، ہر دشمن رسول ترستا ہی رہے گا، ہر دشمن رسول ترستا ہی رہے گا۔ اور نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے ہاتھ کو اٹھا لے، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اعظم ہندوستان، عرص مقدس۔ آپ حضرات نے میرے پیر و مرشد، عالم کے سب سے بڑے مرشد سیدنا سرکار تاج الشریعہ کا ذکر کیا ہے، تو بغیر حضرت کی شان میں کچھ کہے آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ حصے میں جس کے الفت اختر رضا نہیں، 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 بغض و حسد کی آگ میں جلتا ہی رہے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ بغض و حسد کی آگ میں جلتا ہی رہے گا، اور رضوی پہ فیض تاج شریعہ میں دوستو، رضوی پہ فیض تاج شریعہ میں دوستو، بن کر نقیب دین چمکتا ہی رہے گا، بن کے نقیب دین چمکتا ہی رہے گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ والا چاہے اپنی درگاہ میں ہو یا اپنی خانقاہ میں ہو، ایک مرتبہ مسکرا کر اس نے اپنے حاضر باش کو دیکھ لیا تو یقین جانو دعوے کے ساتھ دلشاد احمد رضوی اعلان کرتا ہے، اگر کسی خدا والے کی نظر ہم جیسے گنہگار پر مسکرا کر کے پڑ گئی تو پروردگار عالم اسی لمحہ اس کی مغفرت کا اعلان کرتے تھے، اسی لمحہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے، اسی لمحہ اس کو بخش دیا جاتا ہے، اسی لمحہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آج ایک ایسی سہروردی خانوادے کے شہزادے کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جو بڑی خوبیوں کا حامل ہے، ایک طرف نسبت سہرورد ہے اور دوسری طرف نسبت فاطمی ہے، آل رسول بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں، مصطفیٰ کی اولاد بھی ہیں، نبی کے گلشن سے پھول بھی ہیں، اولاد غوث اعظم بھی ہیں، سرکار غوث اعظم کے خانوادے کے چراغ بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، فاطمی بھی ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ اللہ والے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ اپنی قبر انور سے مسکرا کر کے تبسم کی نگاہ ڈال دیں تو پروردگار ان تمام حاضرین کی مغفرت فرما دے۔ بغداد کی سرزمین پر ایک بزرگ رہے ہیں جس کا نام ہے حضرت خواجہ معروف کرخی۔ بھائی دیکھو میں مدرس آدمی ہوں اور مدرس جو ہوتا ہے وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ ہم جسے درس دے رہے ہیں آیا وہ میری بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا۔ تو اب ایک مرتبہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہیں؟ میں کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں عرفانی زبان کا استعمال کر رہا ہوں، روحانی پیغام آپ کو سنا رہا ہوں، روحانی عنایات جو حضرت شاہ منظور الحق علیہ الرحمت والرضوان اپنی قبر انور سے مسکرا مسکرا کے عطا فرما رہے ہیں، یہ جام آپ تک پلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ پردے کے اندر بیٹھے ہیں اور ممبر پر بیٹھنے والے کے ذریعے سے زبان دلشاد احمد رضوی کی ہے، پیغام حضرت منظور سہروردی کا ہے۔ حضرت خواجہ معروف کرخی بغداد شریف کی سرزمین کے ان فقراء میں سے ہیں جو غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہیں۔ حضرت معروف کرخی لکڑ دادا چھڑ دادا پیر کا نام ہے حضرت معروف کرخی، کس کے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت معروف کرخی کی بارگاہ لگی ہوئی ہے، روزانہ حضرت معروف کرخی اپنی درگاہ اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھتے تھے۔ آج عادت کے خلاف انہوں نے اپنی مسند کو خانقاہ کے باہر جو چبوترا ہوتا ہے وہاں لگا دیا اور صبح سویرے ہی مسند لگا کر کے بیٹھ گئے۔
ایک بغداد کا وہ شخص جو نہایت گنہگار تھا، مجھ جیسا گنہگار تھا، عیسیاں شعار تھا، پاپی تھا، پورا بغداد اس کے گنہگار ہونے کا گواہ تھا۔ سارا بغداد جانتا تھا کہ یہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، یہ خاطی ہے، یہ گنہگار ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ اتفاق سے حضرت کی خانقاہ کا دروازہ کھلنے سے پہلے وہ اپنے مشغلے کے لیے اس راستے تیزی سے گزر جاتا تھا، لیکن آج جیسے ہی اس نے اس راستے اپنا گزر شروع کیا، کیا دیکھتا ہے کہ آج خلاف عادت حضرت معروف کرخی کی درگاہ کھلی ہوئی ہے، خانقاہ کھلی ہوئی ہے، اور حضرت معروف کرخی اندر نہیں بیٹھے ہیں، باہر چبوترے پہ مسرت لگائے آرام فرما رہے ہیں۔ باہر بیٹھے ہیں حضرت معروف کرخی عادت کے خلاف۔ اب چونکہ وہ نکل چکا تھا، نظر پڑ گئی تھی، راہ بدل نہیں سکتا تھا، آگے بڑھا، دل میں خیال ہوا ایسا کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں گے، نظر کو جھکا لیں گے، سر کو نیچے کر لیں گے، آہستہ سے گزر جائیں گے، نہ وہ ہمیں دیکھیں گے نہ ہم انہیں دیکھیں گے، اجنبی کی طرح گزر جائیں گے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، حضرت معروف کرخی کے آمنے سامنے سے گزرنے لگا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، ایک مرتبہ دیکھ تو لے کہ معروف کرخی جن کا بڑا شہرہ ہے، جو اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر نہ جانے کتنوں کو عارف بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، زاہد بناتے ہیں، کامل بناتے ہیں، متقی بناتے ہیں، پرہیزگار بناتے ہیں، عابد شب زندہ دار بناتے ہیں، مصطفیٰ کا وفادار بناتے ہیں، جامع محبت کا مخار بناتے ہیں۔ آخر وہ دور ہے، ایک مرتبہ اس نے ترچھی نظر اٹھائی حضرت معروف کرخی کی طرف، کنکھی سے دیکھا، اور جیسے ہی ترچھی نظر سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ معروف کرخی مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ بولو زور سے، دھکا دینا پڑے گا۔ 12 بجے جب آپ کو دھکا دینا ہوگا تو ابھی 2 بجے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، میں کوئی کہانی نہیں سنانے آیا، اس لیے کہ جو لوگ کہانی سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب تم کو ہنکاری بھرنا ہو۔ ایک بات کہانی کا بڑا شوق تھا، کہانی سننے میں 75% رجواڑے لٹا دیتا۔ وزیر نے دیکھا ارے تو کہانی ہی سناتے سناتے پورا رجواڑ لٹا دے گا، 4 آنا بج گیا ہے، اس کی بادشاہت کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ قریب گیا، بادشاہ سے کہا کیا کر رہے ہیں، کیسی عادت ڈالی ہے، کیسی لت پڑ گئی ہے آپ کو، ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیسا مشورہ؟ کہانی سنیے، شوق سے سنیے، ڈیلی سنیے، روزانہ سنیے، بلا ناغہ سنیے، میرا مشورہ ہے، میرے مشورے کی روشنی میں سنیے۔ کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا مشورہ یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں ایسی کہانی مسافہ کرنے آئے، کچھ لے کے آیا، اچھا دے کے آیا، اب آپ جا سکتے ہیں، اگر بڑا والا ہے تو جا سکتے ہیں۔ ایسی کہانی سنیے، بادشاہ اعلان کر دیجئے کہ کہانی اگر ختم ہو گئی تو جو کہانی بیان کرے گا اسی کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ جب سے ہی شہر میں اعلان ہوا، جتنے کہانی بیان کرنے والے شام کو دربار میں کھڑے رہتے تھے، لائن لگا کر کے پورا دربار خالی ہو گیا۔ ایک پتلا دبلا انسان دروازے پر لاٹھی ٹیکے ہوئے آیا۔ کون ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ کہانی سنانے آیا ہوں۔ ارے کہانی سنانے آیا ہے؟ اعلان نہیں سنا بادشاہ کا کہ کہانی ختم ہو جائے گی تو تیری ہی کہانی ختم ہو جائے گی؟ کہا میں نے سب سن لیا ہے، مجھے ایسی کہانی آتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا ایسی کہانی تو بیان کرے گا؟ وزیر سے کہا ہاں میں بیان کروں گا۔ وزیر نے کہا بادشاہ لیجیے آپ کا گاہک آ گیا۔ آ گیا ایک، کل اس کا سرطن سے جدا ہوگا، دیکھتے ہیں یہ کیسی کہانی سناتا ہے۔ دربار میں بٹھا دیا گیا، بادشاہ نے کہا شروع کرو۔ وزیر نے کہا نہیں حضور، اس کو بتا دیجئے کہ اگر کہانی ختم ہو گئی تو تیری گردن مار دی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں مجھ کو معلوم ہے، بس ایک شرط ہے ہماری۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا آپ کو ہنکاری بھرنا ہوگا۔ کہا نہیں تو ہم روزانہ بھرتے ہیں، تو روزانہ ہنکاری بھرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں آج خاص کر کے بھرنا ہوگا۔ کہا کیسے بھرنا ہوگا؟ کہا جب میں رک جاؤں تو آپ کو پوچھنا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔
پھر میں جب بیان کرتے کرتے رک جاؤں تو آپ کا پوچھنا ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہانی اس نے شروع کی. ایک شکاری تھا, چڑیوں کا بڑا شوقین تھا, بہت بڑا اس کے پاس جال تھا. جنگل میں پہنچا, اس نے اپنا جال پھینکا, ہزاروں کروڑوں لاکھوں سنکھوں مہاسنکھ چڑیا اس جال کے اندر چھپ گئی, پھنس گئی. چڑیوں نے مشورہ کیا اتنا بڑا شکار اس نے کر لیا ہے, کیسے ہوگا؟ پوری برادری چڑیوں کی ختم ہو جائے گی, یہ شکاری ایک ایک کر کے کھا جائے گا, بچنے کی کوئی صورت نکالو. جو سب سے بڑا نیتا تھا چڑیا کا, اس نے کہا میری چونچ بڑی زبردست ہے, میں ایک چونچ سے کہ ایک دھاگے کو جال کے توڑتا ہوں اور توڑنے کے بعد میں اڑ جاؤں گا, اور ایک ایک کر کے تم لوگ بھی اڑتے رہنا. اتنا بیان کیا اور چپ ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بس اس نے چونچ لگائی, جال کو کاٹ دیا, کاٹ کر کے خود اڑ گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہوا؟ وہ نکلا, اس کے بعد ایک اور نکلا, پھر سے اڑ گیا. کہا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا پھر ایک اور نکلا, پھر سے اڑ گیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک اور نکلا, پھر سے اڑ گیا. ارے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک اور نکلا, وہ بھی اڑ گیا. ایک ایک پرندہ نکلتا رہا, اڑتا رہا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک اور پرندہ نکلا, وہ بھی اڑ گیا. وزیر نے کہا بادشاہ جائیے آرام کیجیے, اب کل سنیے گا, کل سنیے گا. یہ زندگی بھر اڑاتا رہے گا, کبھی چڑیا ختم نہیں. ہوکاری نہیں بھرنا ہے, سسکاری بھرنا ہے. دلوں پہ ہاتھ رکھو, آنکھوں کو بند کرو, تصور میں حضرت منظور الحق کو بساؤ, اور یہ یقین جانو ہم رو رہے ہیں, یہ مسکرا رہے ہیں. اگر انہوں نے مسکرا دیا تو ہماری نجات ہو جائے. گنہگار نے دیکھا کنکھی سے, معروف کرخی مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں. بس دیکھنا تھا, نظر کا نظر سے ملنا تھا, نگاہ کا نگاہ سے ٹکرانا تھا, نظر کا نظر سے چار ہو جانا تھا. دل کی دنیا بدل گئی, آگے نہیں بڑھا, پیچھے پلٹ گیا. معروف کرخی کے قدم پہ گرا, رونے لگا, لوٹنے لگا, مچلنے لگا. خلفاء تھے, صحابہ تھے, اصحاب تھے, آپ کے مریدین تھے, حاضر ہوئے, عرض کیا حضور یہ شخص گنہگار پاپی آج آپ کے قدموں پہ گرا ہوا لوٹ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ کہا آپ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا کام ہو چکا ہے, اس کی کہانی پوری ہو چکی ہے. صرف یہ لوٹ نہیں رہا ہے, میرے تبسم نے اللہ کی رحمت ایسی ہوئی ہے کہ پروردگار عالم نے میرا مسکرا کے دیکھنا کیا تھا کہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے, اور اس کا نام جہنمیوں سے کاٹ کر کے جنتیوں میں لکھ دیا گیا. مرید ہوا, اور مرید ہونے کے بعد کہتا ہے حضور ایک درخواست ہے, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ خدا کے نیک بندے ہیں, ایک بھیک مانگنا چاہتا ہوں. کہا کیسی بھیک مانگنا چاہتا ہے؟ کہا وعدہ کیجئے کہ عطا فرما دیجئے گا. کہا وعدہ کرتا ہوں. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ والوں کی جھولی میں کیا نہیں ہوتا ہے. تقویٰ مانگے گا ملے گا, پرہیزگاری مانگے گا ملے گا, زہد مانگے گا ملے گا, نیکی مانگے گا ملے گی, جو کچھ مانگے گا سب کچھ اس بارگاہ سے ملے گا. کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بہت میں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جسے مسکرا کر کے حضرت معروف کرخی نے دیکھ لیا ہو, اور میں نے جس فقیر کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا ہو, اب ہم اس سے بڑھیا کوئی ماحول نہیں دیکھنا چاہتے, اب کوئی اور سماج نہیں دیکھنا چاہتے. ہم چاہتے یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ آج ہی مجھے موت عطا فرما دے. چند قدم آگے چلا, گرا, روح قفس عنصریب سے پرواز کر گئی. اہل بغداد نے لاشے کو نہلایا, دھلایا, کفنایا اور دفنایا.
رات کو حضرت خواجہ معروف کرخی کے خلیفہ صاحب میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بدکار انسان جس نے حضرت معروف کرخی کے ہاتھ پر توبہ کیا تھا، مشرف کا اسلام ہوا تھا، نبی کی غلامی میں داخل ہونے کے ولی کی ولایت اور ان کی غلامی کی دولت اس نے حاصل کی تھی۔ عالم یہ ہے کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، جنت کی وادیوں میں ٹہل رہا ہے، جنت کے محلات میں گھوم رہا ہے۔ پوچھا حضرت معروف کرخی کے خلیفہ و مرید نے، ارے نادان، جنت تو بڑی مشکل سے ملتی ہے، نمازی کو ملے گی، حاجی کو ملے گی، غازی کو ملے گی، نیک کو ملے گی، پرہیزگار کو ملے گی، متقی کو ملے گی، فقیہ کو ملے گی، محدث کو ملے گی، عالم کو ملے گی، شیخ کو ملے گی، پیر کو ملے گی، مرید کو ملے گی۔ اتنی آسانی سے تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس لیے کہ تیرا گنہگار ہونا عام ہے، تیرا فاسق ہونا عام ہے، تیرا فاجر ہونا عام ہے، تیرا بدکردار ہونا عام ہے، کیسے تجھے جنت مل گئی؟ کہا تم نے سنا نہیں معروف کرخی نے تم سے کیا کہا تھا؟ معروف کرخی نے جیسے ہی کہا، اے مولا میں نے اس سے مہربانی کر دی ہے، تو اپنی مہربانی کرنے والا ہے، تو اگر مہربان ہو جائے تو اس گنہگار کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں جیسے ہی قبر میں لٹایا گیا، نکیر عین آئے جہنم کا بچھونا لے کر رب نے فرمایا، اے فرشتوں اس بچھونے کو ہٹا دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ مولا یہ گنہگار ہے، کہا گنہگار ضرور ہے مگر مجھے حیا آ رہی ہے کہ میرے دوست نے جسے مسکرا کے دیکھ لیا ہو، میرے ولی نے جسے مسکرا کے دیکھ لیا ہو، میرے فقیر نے جسے مسکرا کے دیکھ لیا ہو، جسے میں نے اپنا دوست کہہ دیا ہے اس نے مسکرا کر دیکھ لیا ہو، جسے ولی نے اپنا کہہ دیا ہو اسے جہنم میں بھیجو، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور بریلی کے امام کی زبان میں اعلان کر دو، لحد میں عشق روح کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پلک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت شاہ منظور الحق علیہ رحمت و رضوان جو سلسلے سہروردیہ کی شان ہے، قیامت کی سرزمین پر جب ایک فقیر کی اقامت ہو جاتی ہے، قیامت کی سرزمین پر جب ایک فقیر اقامت کر لیتا ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اقامت کرنے والا کوئی ایرو غیرو نہیں ہے، نبی کے خانوادے کا چشم و چراغ ہے، سہروردی فیضان سینے میں رکھتا ہے۔ گھر چھوڑا حضرت نے، خاندان چھوڑا حضرت نے، اپنے آبا کو چھوڑا، اجداد کو چھوڑا، اور جھارکھنڈ کے اس جنگل میں شبانہ روز گھوم کر پلامو سے لے کے چھتیس گڑھ تک، چھتیس گڑھ سے لے کے پلامو تک، اس زمانے میں جبکہ سواریوں کی کوئی بہت زیادہ سہولتیں نہیں تھی، کتنی پریشانیاں اختیار کی ہیں، کیسی آبلا پائی کی ہے جماعت اہل سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ قسم خدا کی اللہ والوں کا کوئی قدم رائے گا نہیں جاتا جب تک زندہ رہے، جب تک حیات ظاہری میں رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، اور جب قیامت کی سرزمین پر آرام فرما ہو گئے، رب کی رحمت نے مسکرا کر کے کہا، اے میرے نام پہ خدمت کرنے والے، اے میرے دین محبوب کے دین کا پرچم بلند کرنے والے، شریعت مصطفیٰ کو زمانے میں عام کرنے والے، بے لوث ہو کر خدمت دین کرنے والے، مایوس مت ہونا، اب تم اکیلے نہیں رہو گے۔ قیامت کی سرزمین پر لاکھوں کا مجمع تمہارے ساتھ ہوگا، لاکھوں کی جماعت تمہارے ساتھ ہوگی، دیوانگان مصطفیٰ تمہارے سامنے کرم میں پناہ گزری ہوں گے۔ زمانہ دیکھے گا جب نبی کا غلام اتنا برکت والا ہے تو نبیوں کا امام کتنی عظمت والا ہو۔ یا اولیاء کرام، یہ پیران طریقت، یہ ہمارے مشائخ، یہ در حقیقت میرے رسول کے معجزے کا ظہور ہے، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔
یہ اللہ والے کہ یہ سب کچھ اپنا جب قربان کر دیتے ہیں، خدا کی راہ میں چل پڑتے ہیں، تو پروردگار عالم اپنا تقرب عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ولایت کی تجلی سے انہیں سرفراز فرماتا ہے۔ میں اعلان کیا کرتا ہوں اس روئے زمین پر مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور ایسا رحیم بنایا ہے مصطفیٰ کو کہ نبی جتنا اپنی امت سے پیار کر رہے ہیں، اپنے دشمنوں پہ بھی رحم و کرم کی بارشیں فرما رہے ہیں، اپنے خون کے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں مصطفیٰ، رحم و کرم کی انتہا کر رہے ہیں مصطفیٰ۔ جو مصطفیٰ کو پاگل و مجنون کہتا رہا، گڈھے کھودتا رہا مصطفیٰ کے لیے، سرور کونین نے پڑھ کر کے اسے معاف فرمایا ہے، اسے سینے سے لگایا ہے، اپنی چادر رحمت عطا فرمائی ہے۔ ایسوں پر جب نبی رحمت برساتے ہیں تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی اسی رحمتوں کا خوگر ہوتا ہے، پیکر ہوتا ہے، عکس جمیل ہوتا ہے۔ جو رحمت مصطفیٰ اپنے صحابہ پر، اپنے چاہنے والوں پر، اپنی حیات ظاہری میں کر رہے تھے، وہی رحمتیں یہ جانشین مصطفیٰ، یہ نائبین مصطفیٰ، یہ مظہر عرفان مصطفیٰ، اسی رحمتوں کی برسات یہ اللہ والے ہم جیسے گنہگاروں پہ کیا کرتے ہیں، ہم جیسے سیہکاروں پہ کیا کرتے ہیں۔ ایک زمانے کا امیر ایک قریب سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایک اللہ کا فقیر نبی کے امتی سے محبت کرتا ہے۔ آج سیاست کی زبان میں بات ہوتی ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو نیتا آتا ہے، ہمارے ہاتھ کو مضبوط کیجئے، ہم کو معلوم ہے آپ بہت پریشان ہیں، آپ کے یہاں سڑک نہیں ہے، آپ کے یہاں بجلی نہیں ہے، آپ کے یہاں پانی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے یہ بچیاں پریشان رہتی ہیں۔ یہ جھوٹے دعوے دار، یہ جھوٹے ہیں تمہاری محبت میں، سچے یہ لوگ ہیں کہ جن کی نگاہ پڑ جاتی ہے کسی غریب پر تو عالم یہ ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سیدنا امام آدم کے شاگرد رشید پہلی صف میں بیٹھنے والے عارف باللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ حلقہ ارادت میں حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ عالم یہ ہوا کہ جب پڑاؤ ڈالا، خیمے لگا دیے گئے، تمام دوست و احباب سو رہے تھے، اللہ کا ولی خیمے سے باہر مصلی بچھا کر خدا کی یاد میں رو رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تسبیح میں مصروف تھا، اللہ کو راضی کر رہا تھا، مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا، سورج کا اجالا پھیلا۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک کوڑے دان پر ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے جس کی عمر 11-12 سال کی ہے، قریب آتی ہے، کوڑے دان کے اندر ہاتھ ڈالتی ہے، کچھ اٹھاتی ہے، اپنے دوپٹے کے اندر چھپاتی ہے، جیسے ہی لے کے بھاگنا چاہا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنا مصلی سمیٹ دیا، اپنی تسبیح کنارے رکھ دی، دل و دماغ کے تار جھنجھنا اٹھے، دوپٹہ بتا رہا ہے، لباس بتا رہا ہے کہ یہ بچی کسی اور خاندان کی نہیں، مسلم سماج کی پروردہ معلوم ہوتی ہے، اسلامی معاشرے کی بچی معلوم ہوتی ہے، مسلم معاشرے کی اس کی چشم و چراغ معلوم ہوتی ہے، اور کوڑے دان میں ہاتھ ڈال کر نکالنا، دوپٹے میں چھپا لینا، کوڑے دان میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، کوڑے کی جگہ پہ کوئی نعمت لا کے نہیں رکھ دیتا، ضرور کسی گندی چیز کو اس نے اٹھایا ہے، دوپٹے میں چھپایا ہے۔ میری ذمہ داری بنتی ہے عالم دین ہونے کی حیثیت سے، نبی کے غلام ہونے کی حیثیت سے، نائب پیغمبر ہونے کی حیثیت سے کہ میں اس بچی کے پس منظر کو ملاحظہ کروں کہ کیا اس نے اٹھایا ہے، میں اس کی اصلاح کروں، میں اس کی غمخواری کروں، میں اس کا ساتھ دوں۔ دوڑ پڑے بچی کے پیچھے، بچی دوڑتے ہوئے ایک گھر میں داخل ہو گئی، آپ بھی دروازے پر پہنچے، دستک دیا، اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون؟ جواب ملا، مجھ کو عبداللہ ابن مبارک ہے۔
عبداللہ ابن مبارک محدث کا نام ہے، فقیہ کا نام ہے، عالم ربانی کا نام ہے، اللہ کے ولی کا نام ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا مجھ سے کیا تعلق؟ میں تو ایک مجبور بیوہ جو اپنے شوہر کی بیوگی کا غم لیے ہوئے اپنے گھر میں جھیل رہی ہوں، کیسے آ گئے میرے دروازے پر؟ میرے پاس نہ آپ کو بٹھانے کی جگہ ہے، نہ آپ کو کھلانے کی جگہ ہے، نہ آپ کو سلانے کی جگہ ہے، میں بیوہ ہوں۔ آواز بتا رہی ہے کہ یہ ایک محدث بول رہا ہے، میرا سلام قبول کیجئے، کہیں اور تشریف لے جائیے۔ فرمایا صرف سلام سے کام نہیں چلے گا، ہم بات تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کوئی بچی تمہارے گھر میں داخل ہوئی؟ کہا کوئی بچی نہیں، وہ میری بچی داخل ہوئی ہے، اس نے دوپٹے میں کچھ چھپایا ہے۔ کہا اچھا، اسی لیے آپ پیچھے پیچھے آ گئے ہیں۔ مولانا مسئلہ بتائیے، پہلے شرعی مسئلہ بتائیے، کیا مردار کا کھانا حلال یا حرام؟ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا حرام۔ کہا کسی صورت میں جائز؟ ٹھٹک گئے اور ہلکی آواز میں کہا من وجہن، کہا من وجہن سے کام نہیں چلے گا۔ اس کی تشریح میں بتاتی ہوں۔ 3 دن سے میری بچی فاقے میں مبتلا ہے، صبح ہوتی ہے میں کہتی ہوں بیٹی گھبرا مت، تو یتیم کی بیٹی ہے، اللہ آسمان سے تیرے رزق کا انتظام کرے۔ جب شام کو ہاتھ اور پیر پٹکتی ہے اور جب بھوک کو پیاس کی شدت سے چاپلب ہو جاتی ہے میری بیٹی، تو میں اپنی زبان کو اس کے ہونٹ پہ مل کر کے تر کرتی ہوں اور یہ کہہ کر کے سلا دیتی ہوں اے بیٹی سو جا، یہ آخری رات ہے، صبح کو آنے والا سورج پروردگار عالم کا کرم بن کر کے چھایا ہوگا، طلوع ہوگا اور اللہ تیرے رزق کا انتظام پردہ غیب سے کرے گا۔ لیکن آج جب میری بچی نے صبر کے پندے کو توڑ دیا اور میری اجازت کے بغیر جب بھوک و پیاس سے بےتاب ہو کر اپنے رزق کی تلاش میں باہر نکلی، تو میں نے ابھی دیکھا کہ ایک مرا ہوا پرندہ تھا جو میری بچی لے کر کے آئی اپنے دوپٹے میں چھپا کے اور کہہ رہی ہے کہ ماں شریعت اس حال میں اجازت دیتی ہے کہ مرنے سے پہلے اگر اس کے کھا لینے سے میری جان بچ جاتی ہے تو مجھے اس کے کھانے کی تمہیں اجازت دے دو۔ اے عبداللہ ابن مبارک، ابھی بیٹی سے میری بات ہو رہی تھی کہ تم نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رونے لگتے ہیں، دروازہ پکڑ کے گڑگڑا شروع کرتے ہیں اور وعدہ دیتے ہیں اسلامی بہن میں وعدہ کرتا ہوں کہ بس چند گھنٹے لگیں گے، تمہارے کھانے کا انتظام ہوگا، تمہاری بچی کے کھانے کا انتظام ہوگا، صرف اتنا مجھے یقین دلا دو کہ یہ مردار تمہاری بیٹی کے زبان پہ نہیں جائے گا۔ کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ واپس آئے، خیمے میں دوستوں کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا میرے جانے کے مکہ المکرمہ جانے حج کے راستے میں جتنے اخراجات ہیں ان سارے اخراجات کو میرے پاس لے آؤ۔ ایک جگہ جمع کیا اور صرف اپنے گھر واپس ہونے کا زاد راہ ایک طرف کیا اور حج کی جتنی دولتیں تھیں، جتنی اشرفیاں تھیں، جتنا کھانا پینے کا سامان تھا سب سر پہ لادا، اشرفی بغل میں دبائی، حاضر ہو گئے ہیں اس خاتون کے دروازے پر اور دروازہ کھول کے پردے سے ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں بہن یہ کھانے کا سامان ہے، تو اسے لے لے، یہ عبداللہ ابن مبارک کے حج کی نعمتیں ہیں، اسے قبول کر لے، مجھے یقین ہے تو آباد ہو جائے گی، اور اگر تو نے ایک حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے حج سے زیادہ برکتیں عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان حضور منظور ملت،
فیضان اعلی حضرت خطیب اعظم ہندوستان حضرت عبداللہ ابن مبارک عرض کرتے ہیں بہن مایوس مت ہونا، اور اس پیسے کے ختم ہونے سے پہلے اس دور کا جو خلیفہ ہے وہاں بیواؤں کی فہرست میں تمہارا نام ہوگا، اور دروازے پر تمہارے کھانے پینے کے سارے سامان مہیا کیے جائیں گے، سارے سامان حاضر کیے جائیں گے۔ واپس ہو گئے، حج کا مہینہ گزر گیا، حج کی دولت نہیں، سعادتوں سے بظاہر اپنے آپ کو محروم رکھا، گھر واپس آئے۔ جب حج کر کے سارے ساتھی لوٹے تو لوگوں نے بتایا اے عبداللہ ابن مبارک تمہارا احسان ہے، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، یہ تمہاری عنایتیں ہیں، یہ تمہاری روحانیت ہے، یہ تمہارا کرم ہے کہ تمہارے صدقے میں جتنے حج کرنے آئے تھے ان حاجیوں کے حج کو اللہ نے قبول۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں میں تو گیا ہی نہیں حج کرنے کے لیے، میرے صدقے میں کیسے ساروں کا حج قبول ہو گیا؟ کہا اس طرح قبول ہو گیا تم نے ایک حج کی دولت کو ایک بیوہ پہ قربان کیا۔ پروردگار عالم نے عرفات کے میدان میں جو فرشتے مقبولیت کا پروانہ لے کر کے آتے ہیں وہ فرشتے پکار رہے تھے عبداللہ ابن مبارک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس سال سارے حاجیوں کے حج کو قبول۔ واہ واہ واہ، حاجی سبحان اللہ سبحان ایک اللہ۔ اللہ کا ولی، ایک مرد فقیر جو ان درد مندوں سے محبت رکھتا ہے۔ کائنات کا کوئی بھی شخص سچی محبت ان درد مندوں سے نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو درد مند سارے زمانے سے ٹھکرایا ہوا ہوتا ہے، سارے زمانے سے بھگایا ہوا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ہمارے یہاں تمہارا علاج نہیں ہے، اور علماء کہتے ہیں ہماری جھاڑ پھونک تمہارے کام نہیں کرے گی۔ جتنے عاملین ہوتے ہیں یہ سب عاجز نظر آتے ہیں، اور جہاں کسی کی طاقت نہیں چلتی، جب وہ پریشان حال جن کے دربار میں آتا ہے، ان کے آستانے پر آتا ہے، تو آستانے کی خاک کہتی ہے نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں آئیے درد مندوں کی حاجت روائی کے لیے، یہ دربار کھلا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں صرف اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا جائے اس کے واسطے سے۔ اگر ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے صرف کاروبار کی برکت کے لیے دعا کرائی جائے۔ اس آستانہ مبارک پر شیاطین نے پریشان کر رکھا ہے، ان شیاطین سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو وسیلہ بنائے جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ اے نادانو، ارے یہ چھوٹی چھوٹی دولت ہے، ان کی بارگاہ سے اگر مانگنا ہے نیکیاں مانگو ملے گی، تقوی مانگو ملے گا، پرہیزگاری مانگو ملے گی، ایمان کی دولت مانگو ملے گی، سجدے کی دولت مانگو ملے گی، زہد مانگو ملے گا، ورع مانگو ملے گا، اور یہ اگر مہربان ہو جائے تو ولایت کی دولت بھی عطا کر سکتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والوں سے محبت کیجئے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ہم یوں ہی نہیں آئے ہیں، رب نے ہمیں بھیجا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین کہہ رہا ہے اس سچے کے پاس آ جاؤ جس نے گھر چھوڑا تمہارے لیے، در چھوڑا تمہارے لیے، خاندان چھوڑا تمہارے لیے، اپنا شہر چھوڑا تمہارے لیے، گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ قریہ قریہ گھومتا رہا۔ نبی کی شریعت بلند ہو جائے، روحانیت بلند ہو جائے، سلسلہ سہروردیہ کا فیض جاری ہو جائے، سلسلہ سہروردیہ کی نسبتیں جاری ہو جائیں، اور ایسا جاری فرمایا کہ آج جنگل کی سرزمین پر روحانیت کا منگل نظر آ رہا ہے، عرفان کے نظارے نظر آ رہے ہیں، نور الحق کی فضا نظر آ رہی ہے، عشق و وفا کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ان اللہ والوں کے دامن کرم میں کیا نہیں ہے، نہ پوچھ خرقہ پوشوں کو، ارادہ ہو تو دیکھ ان کو، یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب محمد علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ نیک رہیے، پرہیزگار رہیے اور مسلک اعلی حضرت کی پابندی کیجیے۔ اس لیے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت ہی ایک ایسا مسلک ہے جو سہروردی فیضان بھی عطا کرائے گا، چشتی ایقان بھی عطا کرائے گا، نقشبندی فیضان بھی عطا کرے گا، قادری عرفان بھی عطا کرے گا۔ جو اعلی حضرت کے شامیانے میں آ جائے گا وہ وسوسہ شیطانی سے محفوظ ہو جائے گا اور ایمان کی دولت اس کے سینے میں ہوگی، ایسا ہم آہنگ ہوگا ایمان کی دولت سے، ایسا مالا مال ہوگا کہ اس کا ضمیر، اس کا یقین، اس کا ایمان ہر مجمع میں اعلان کرے گا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز رجوع کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔